پہلے تو بادل اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، بادل پھٹنے لگ گئے ہیں. کیا اللہ فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ جانوروں کو بہا دیتا ہے اور انسانوں کو اپنی واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون. پختونخوا کا ضلع بنیر ان میں سب سے زیادہ متاثر. روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی. مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. منصہرہ اور ابٹا آباد کے علاقے میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں. میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. پورے ملک میں جون سے اب تک 600 فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ہو گئے ہیں. فوج اور جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے. وقت لگے گا. اب سوال یہ ہے کہ آخر بادل پھٹ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو. لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو. فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں. دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے. فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون. کیا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے یا لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو. فرمایا قال یا قوم اور بھی زیادہ ان هؤلاء بناتی هن اطهر لكم فاتقوا الله. ایسا محسوس ہوا ہے کہ ایک آسمان ٹوٹ پڑا. پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے. لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو. زیادہ تنگ کرنے لگے. لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. ادھک پانی برس جائے. اب اسے کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا. میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ یا پھر کسی اونچی بھومی سے ٹکرا کر اوپر اٹھتی ہے تو اس میں موجود فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے. بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. لیئر کو پار کر جاتی ہے جس سے لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں. انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ. کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین. فلیش، فلڈ اور
भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता हम है। इस उसमें जमीन को पहाड़ी इलाकों काट में कर रहने वाले आसमान लोगों की को तरफ ले मौसम जाएंगे, विभाग की ऊपर से चेतावनी पर पत्थर ध्यान बरसाएंगे, देना चाहिए और नदी नोकदार किनारे या पत्थर फिर आएंगे, गुफाओं से पत्थरों पे दूर नाम रहना लिखे हुए चाहिए। आएंगे, वीडियो में ये इतना फलाने आपको गुंडे जानकारी को कैसे लगे, मिलेगी? ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर